بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر 9th کلاس. یو نو دیٹ کہ نیو ایڈیشن گورنمنٹ نے آپ کا 2025 میں سینڈ کر دیا ہے. 2025 میں 9th کلاس کے طلباء اردو کی کتاب کا نیا نصاب پڑھیں گے. ٹائٹل پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پیج وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت حکومت پاکستان. اب ہم آ جاتے ہیں فہرست میں. دیکھیں جی آپ کے ٹوٹل جو سبق ہیں وہ ہیں 9. لیسن آپ کے 9 ہیں. پوئمز یعنی نظمیں آپ کی جو ہیں 6 ہیں اور غزلیں آپ کی 4 ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سبق ہے ہمارا اخلاق حسنہ. اخلاق نہیں اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ہے سیرت نگاری. مصنف ہیں اس کے سید سلیمان ندوی. اس سبق کو ویڈیوز بنائی جائیں گی پیراگراف کے ساتھ. ہم مکمل کریں گے اس کی ریڈنگ، خاص الفاظ کے معنی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیگر کام آپ کے ہوں گے. تو آج پہلا سبق ہمارا اور اس کی ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں جو کہ ہے اخلاق حسنہ. جی. عقائد اور عبادات. عقائد عقیدے یا عقیدہ کی جمع ہے اور عبادات عبادت کی جمع ہے. عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا سنت کہہ لیں کی کتاب کا تیسرا باب یعنی 3rd چیپٹر اخلاق ہے. اخلاق سے مقصود باہم بندوں یعنی مل جل کر انسانوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات یا لنک ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے کوئی تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اسی تعلق کے فرض کو باحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے. اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق یعنی لنک ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے. نوع کا مطلب اقسام ہے، قسم ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات یعنی جانوروں تک سے اس کے تعلقات ہیں یعنی انسان کے، اور ان تعلقات کے سبب یعنی وجہ سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں یعنی لاگو ہیں کہ لازم ہے کہ یہ وہ کام کرے گا ہی. اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مذہب ہو اس کی جو بیس ہے وہ اخلاق پر ہے. چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر یعنی کہ زندگی جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر جس قدر جتنے بھی پیغمبر کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے، نبیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لفظی معنی ہے اس کا پیغام پہنچانے والا. اور مسئلہ آئے یعنی اصلاح کرنے والے آئے. سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی ہے اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی ہے اور چوری بدی ہے. لیکن مذہب کے دوسرے ابواب، باب کی جمع ہے یہ. ٹھیک ہے. اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
باعث تکمیلی حیثیت رکھتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے: میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تکمیل کا مطلب مکمل کرنا، کہ حسن اخلاق کے جتنے بھی درجے ہیں نا، وہ تمام تر ان کے درجات جو ہیں نبی پاک کی زندگی میں ہمیں مکمل ہوتے ہوئے اور مثال کے طور پر ہمیں کامل طور پر نظر آتے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اخلاقیات پر کیسے عمل کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعث کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر یعنی نئے نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا پھر رہا ہے کہ حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ تحقیق کیا ہوتا ہے؟ جانچ پڑتال، ٹھیک ہے، کہ جا کے پتہ کر کے آئے کہ نبی کے بارے میں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہاں تک سچ ہیں اور کیا ایسا ہی ہے یا کہ اس سے مختلف۔ انہوں نے واپس آ کر آپ کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے حوالے سے جو بتایا تو وہ اس طرح سے بتایا جس کا ترجمہ ہے: میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم کہ زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے ساتھ جو لنک کرتا ہے ان رویوں میں ہمیں جو ہے کس طرح سے اختیار رکھنا چاہیے، یہ چیزیں لوگوں کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے پیج نمبر 5 پر جتنا یہ پیراگراف تھا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا۔ اور کل انشاءاللہ ویڈیو نمبر 2 میں ہم اس سے آگے کا سبق پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو جاننے کی اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔